السلام علیکم میرے عزیز و اقارب، امید کرتا ہوں کہ تمام آپ خیریت سے ہوں گے۔ اور جناب آج ایک بڑے ہی اچھے ٹاپک کے ساتھ آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ تو آج کا میرا جو ٹاپک ہے وہ کچھ میں نے اس طرح سے اس کو ٹائٹل دیا ہے کہ جو اصل نسلی ہوتے ہیں نا وہ اپنی پہچان کروا دیتے ہیں، کسی نہ کسی وقت پہ وہ اپنی پہچان کروا دیتے ہیں جو نسلی بندہ ہوتا ہے۔ اچھا، تو بات کچھ یوں ہے کہ سلطان محمود غزنوی کا دربار لگا ہوا ہے، تو بادشاہ سلامت نے ایک بڑا جملہ کہہ دیا جس سے ساری جو وزیر مشیر رعایا اس کی بیٹھی تھی بڑی ششدر ہو گئی، حیران ہو گئی۔ انہوں نے کہا جی یہ تو معاملہ بڑا سخت ہے جو بادشاہ نے آج کہہ دیا، کوئی بولنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اسی معاملے کی طرف جا رہے ہیں۔ بادشاہ سلطان محمود غزنوی جو دربار میں بیٹھے تھے انہوں نے کہا ہاں جی کوئی بندہ ایسا ہے جو مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی جو ہے اپنا زیارت کروا دے، مجھے ان سے ملوا دے۔ خاموشی چھا گئی، بات ہی کچھ اس طرح کی تھی، اس بات پہ کون رسک لیتا؟ پھر سامنے وقت کا بادشاہ ہو، اس کا کیا پتہ، تھوڑا سا مطلب کے طور پہ ایسے کہہ لیں کہ تھوڑا سا گستاخی ہوئی تو سر گیا۔ ایک دیہاتی غریب اٹھا ہاتھ لہراتا ہوا کہنے لگا بادشاہ سلامت میں آپ کو حضرت خضر علیہ السلام کی جو ہے زیارت کرواؤں گا، ان سے ملواؤں گا۔ تو ہوا کچھ یوں کہ اس نے اپنا ماجرا سنایا کہ میں غریب بندہ ہوں، تو اگر اس کے لیے مجھے کچھ عملیات کرنے ہوں گے دریا کے کنارے کھڑے ہو کے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ میں غریب بندہ ہوں، مجھ سے تو کچھ نہیں ایسا مطلب ہونے والا کہ میں ادھر جا کے اپنا چلہ بھی کروں، عملیات جو بھی میں نے اپنے معاملات کرنے وہ بھی کروں، اور ساتھ میں آ کے جناب کی خدمت میں حاضر ہو کے اس کے بعد پھر میں اپنے بچوں کا بھی دیکھ بھال کروں۔ تو 6 مہینے کا وہ چلہ ہے، 6 مہینے کے لیے میں جاؤں گا وہاں پہ۔ تو جناب آپ اگر کہتے ہیں کہ آپ میرے بچوں کی ذمہ داری لیتے ہیں، میرے بیوی بچوں کی ذمہ داری لیتے ہیں، تو میں جناب چلا جاتا ہوں، میں آپ کے لیے 6 مہینے کا چلہ کرتا ہوں، تو اس کے بعد آ کے میں جو ہے آپ کے لیے وہ انشاءاللہ معاملات جو ہونے کے بعد آپ کی زیارت اور ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے کروا دوں۔ تو جناب بادشاہ سلامت نے اجازت دے دی کہ آپ کے جو بچے ہیں وہ میری ذمہ داری ہو گئی، آپ جائیں، جا کے جو بھی آپ کے معاملات ہیں 6 مہینے کے ہیں چلہ ہے وہ آپ کریں، اس کے بعد میرے پاس آئیں، آپ میری ملاقات کا وقت دیں۔ تو بادشاہ کے حکم کے مطابق وہ غریب دیہاتی نکلا اور دریا کے کنارے چلا گیا، جا کے وہاں پہ اس نے اپنی ریاض نیاز جو بھی اس نے اپنا شروع کر دیا معاملات۔ 6 مہینے کا عرصہ گزرا، 6 مہینے کے بعد بار بار بادشاہ سلامت کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا بادشاہ سلامت کچھ میرے عملیات جو تھے وہ الٹ ہو گئے، معاملہ سارا گڑبڑ ہو گیا، لیکن اب جو ہے دوبارہ مجھے وہ 6 مہینے کا دوبارہ ایک نئے سرے سے پروسیس کرنا پڑے گا، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے وقت دیں۔ بادشاہ سلامت نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو پھر وہی ذمہ داری بادشاہ سلامت نے خود پہ سونپ لی کہ جناب آپ کے بچے کا خیال جو ہے، بچوں کا خیال وہ میری ذمہ داری ہے، آپ جائیں اور اپنے معاملات کریں۔ غریب دیہاتی چلا گیا، جا کے اس نے پھر وہی معاملات اپنے شروع کر دیے۔ معاملات شروع ہونے کے بعد کچھ عرصہ گزرا، 6 مہینے کا عرصہ گزرنے کے بعد وہ پھر بادشاہ سلامت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حاضر ہونے کے بعد بادشاہ سلامت نے ان سے پوچھا ہاں بھئی دیہاتی بتا کب کی بات کر کے ہے میری ملاقات کی زیارت کی؟ یہاں پہ میں ایک اپنے پاس سے 2-4 جملے بولوں گا۔ انسان جو بھوک ہوتی ہے نا، بھوک،
انسان میں وہ ہر چیز کی تمیز ختم کر دیتی ہے۔ ایک بھوک اس کو کھانا ملنا چاہیے، پھر وہ نہیں دیکھتا کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، ناجائز ہے۔ ایک پیٹ اس سے اتنے معاملات کروا دیتا ہے کہ وہ اپنی جان داؤ پہ لگا دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے جسم کے اعضاء بھی بیچنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک بھوک اس طرح کی چیز ہے۔ تو پھر جناب بات میں کروں گا کہ اگر تو اپنی بھوک ہو نا تو اس پہ بندہ کمپرومائز کر جاتا ہے، اور جب پھر اولاد کی بات آ جاتی ہے نا، اولاد کے لیے بندہ خود کو بیچ بھی دیتا ہے، غیروں کے ہاتھوں میں دے دیتا ہے۔ بھوک اولاد کی برداشت نہیں ہوتی، اور وہ ایک باپ ہوتا ہے جو اپنی اولاد کی بھوک برداشت نہیں کرتا، اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہونے دیتا، خود کو بیچ کے اپنا سودا کر کے اپنے بچوں کے لیے شام کو کچھ نہ کچھ لے کے آتا ہے۔ کبھی دیکھیں آپ چوکوں میں، چوراہوں میں، صبح جائیں کبھی شہروں کے چوکوں اور چوراہوں میں کھڑے ان مزدوروں سے پوچھا کریں، ان کے حالات پوچھا کریں، یا اپنے گلی محلے میں بیٹھے لوگوں کے حالات پوچھ لیا کریں۔ اس مہنگائی کے دور میں اتنے سفید پوش لوگ جو صبح بیلچہ ہاتھ میں ہوتا ہے، برش رنگ والا ہاتھ میں ہوتا ہے، کئی جو ہے وہ کندھے پہ ہوتی ہے اور جا رہے ہوتے ہیں مزدوری کرنے کے لیے، شام تک ان کو مزدوری نہیں ملتی، شام کو وہ کس منہ سے اپنے بچوں میں آ رہے ہوتے ہیں۔ اس بات کا فیل وہی بندہ کر سکتا ہے جو اس معاشرے سے جڑا ہوا ہے، جو اس ماحول سے جڑا ہوا ہے۔ اس بندے کو فیل نہیں ہوگا جس کے 10 20 25 نوکر ہیں اور وہ سارے معاملہ۔ لیکن ایک بات یہاں پہ میں اور بھی کرنا چاہوں گا، یہ غریبی ہم نے خود پالی ہوتی ہے، کسی کی دی ہوئی نہیں ہوتی۔ غریبی ہم خود پالتے ہیں، اس کو ہم خود جنم دیتے ہیں، یہ ہمارے اندر کے انسان کے اندر کے وجود میں رہتی ہے۔ یہ چاہیں تو نکال کے باہر پھینک دیں، دریا میں پھینک دیں، کنویں میں پھینک دیں، نہ پھینکنا چاہیں تو یہ کہیں نہیں جاتی، آپ کے گھر میں، آپ کی زندگی میں ساری زندگی رہے گی۔ غریبی کو خود ختم کرنا ہے۔ بات آگے لے کے چلوں گا۔ بادشاہ سلامت نے کہا جی کب کا ملاقات کا ٹائم بنایا آپ نے میرا؟ تو اس دیہاتی نے کہا جی میں تو آپ سے جھوٹ بولتا رہوں، میں گناہ گار بندہ، کہاں خضر علیہ السلام۔ وہ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں۔ بات یہی ہے کہ میں گناہ گار بندہ، کہاں خضر علیہ السلام، کہاں میرے معاملات، کہاں میرے چلے۔ حضور میرے تو بچے بھوکے تھے، یہ ساری کاروائی میں نے ان کے لیے کی ہے۔ آپ نے 6 مہینے کی ذمہ داری لی، 6 مہینے گزرنے کے بعد میں پھر چلا گیا، 6 مہینے سال ان کا اچھے طریقے سے گزر گیا، میں نے تو آپ سے جھوٹ بولا تھا۔ بادشاہ سلامت غصے میں پوچھا اپنے وزیر سے، جی بتائیں۔ وزیر نے کہا جی اس کا گلا کاٹ کے نہ اس کو پھینک دیں۔ ایک وہاں پہ نورانی چہرے والا بزرگ بیٹھا تھا، اس بزرگ نے فرمایا کہ یہ وزیر بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ دوسرا پھر پوچھا کہ دوسرے وزیر سے کہ جی آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی اس کو کتوں کے آگے ڈالیں، یہ تڑپ تڑپ کے مرے گا، اس کو احساس ہوگا کہ اس نے بادشاہ سلامت کی توہین کی ہے۔ ایسے لوگ بڑے ہوتے ہیں، آپ کی لائف میں بھی ہوں گے۔ اس بادشاہ سلامت کے وزیر تھے، آج کل بھی ہیں، بہت سارے ہیں، چیلے چمچے کڑچھے، یہ سارے نظام کو درم برم کرنے والے یہی لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا اگلی بات آ گئی، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اسی ایاز پہ آ گئی بات، آہا ایاز کی ذہانت کا امتحان ہونے لگا۔ ایاز نے کہا جی بادشاہ سلامت 1 سال اس کے بچوں نے اس ملک کے خزانے سے کھانا کھایا، کیا کوئی فرق پڑا؟ بادشاہ سلامت نے کہا نہیں۔
تو پھر بادشاہ ایاز نے کہا جی بادشاہ سلامت، آپ بڑے دل والے لوگ ہیں، بڑے ظرف والے لوگ ہیں، اگر اس نے یہ کام کیا ہے تو سمجھ لیں کہ اس کے بچے، اگر آپ اسے مار دیں گے ہوگا کچھ نہیں، یہ مر جائے گا، اس کے بچے بھوک سے مر جائیں گے، ان کا کیا ہوگا؟ لہٰذا آپ بڑے ظرف کا، بڑا ہونے کا ثبوت دیں، آپ اس کو معاف کریں تاکہ یہ اپنے بچوں میں جائے، ان کا رزق کمائے، ان کو کھلائے۔ تو وہاں پہ وہی نورانی چہرے والا بزرگ پھر بولتا ہے کمال کر دیا، بہت اچھی بات کہہ دی، آپ نے بھی بالکل ٹھیک کہا۔ بادشاہ سلامت نے جب دیکھا کہ بزرگ نے تینوں وزیروں کی رائے میں حق دہی دی ہے کہ تینوں بندے ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو پھر انہوں نے کہا جی اپنا کیا نام لیتے ہیں، بزرگوں کو بلا لیں کہ یہ کیا معاملات ہے، انہوں نے تینوں کو کیسے ٹھیک کہا ہے۔ تو جناب انہوں نے کہا کہ جو پہلا وزیر تھا نا، وہ قوم کا قصائی ہے، قصائی کا کام ہے گلے کاٹنا، اس نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ اس کا گلا کاٹ دو، یہ مر جائے گا، قصائی گلے کاٹتا ہے۔ وہ بزرگوں کی بات سن لیں، انہوں نے کہا جی میرا ٹائٹل بھی یہی ہے، میرا عنوان بھی یہ جس پہ میں بات اب کر رہا ہوں۔ اچھا جناب، اس کے بعد پھر اگلی بات آ گئی جناب، انہوں نے کہا جی کتوں کے آگے اس کو پھینک دیں۔ ہاں تو کوئی بات نہیں، تو اس کے جو والد صاحب تھے، تو جو پہلے بادشاہ تھے، ان کے وہ کتے نہلایا کرتے تھے، انہوں نے بھی بالکل ٹھیک کہا ہے، تو لہٰذا انہوں نے صحیح بات کی ہے کہ اس کو کتوں کے آگے ڈال دیں۔ ان کا کتوں سے مطلب ایک گہرا لگاؤ تھا ان کا آباء و اجداد کا، انہوں نے بھی صحیح کہا۔ اور اب بات آ گئی ایاز کی۔ ایاز ایک سیدی حسبی نسب سے تعلق رکھنے والا تھا، تو سید تو اپنا کنبہ کا کربلا میں ذبح کروا دیتا ہے، ساری امت کو بچا جاتا ہے۔ یہاں پہ سلطان محمود غزنوی چونک اٹھے، ایاز تو سید؟ جی علی جامع سید، آپ نے بتایا ہی نہیں کبھی، میں تو چاہتا تھا کہ راز رہتا، برے بزم میں راز کی بات کہہ دی، بری بزم میں راز کی بات کہہ دی، میں تو چاہتا تھا کہ راز ہی رہتا، لیکن جناب میں سید ہوں، اور یہ جو نورانی چہرے والے بزرگ بیٹھے نا، یہ بھی کوئی عام شخصیت نہیں ہے، یہ بھی حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ جناب جن کا شوق ہوتا ہے نا، ان کو اللہ پاک کسی نہ کسی وسیلے سے ان تک پہنچا دیتا ہے، ان کو ان تک ملوا دیتا ہے۔ انہی تمام باتوں کے ساتھ ایک منفرد ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہتا ہوں۔ آپ سے دعاؤں کی درخواست کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، خوشیاں دے، سلامتیاں دے۔ اور میرے اس چینل پہ اگر کوئی آپ رائے دینا چاہیں کسی بھی قسم کا، تو میں انتظار کروں گا۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، انشاءاللہ بہت اچھی ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔